لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر أرواحنا أرواح العالمين لمقدم ترابه أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الانس والجن لا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. سب سے پہلے امام اول اور امام آخر، مولود کعبہ، ولید کعبہ، امیر المؤمنین، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب کی آمد پر تمام حضرات کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. پھر اس کے بعد شورا کرام کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں میری جانب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. یہ محفل جو کئی سالوں سے پرانی چلی آ رہی ہے اور آپ لوگوں کی محبت بھی اس محفل سے جڑی ہوئی ہے، اور سارے کے سارے اس محفل میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، کبھی مدحت کے ذریعے تو کبھی بیٹھنے کے ذریعے تو کبھی ہاتھوں کو بلند کرنے کے ذریعے. آج کی اس محفل میں سارے خوش ہیں اس لیے کہ وہ آج آ گیا ہے کہ جہاں پر کعبہ بھی مسکرایا، کائنات بھی مسکرائی، دنیا کا ہر بشر، ہر شجر، ہر پتا مسکرانے لگا، اس لیے کہ وہ امام اول، وہ امام آخر، وہ رکوع و سجود کرنے والا، حق ادا کرنے والا، حق بیان کرنے والا، منبر کوفہ پہ خطبہ دینے والا وہ آج آ گیا. تو عزیزان محترم، آج ہمیں خوش ہونا چاہیے اور ہمیں ہماری طبیعتوں کو بھی شاداب ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمارے چہروں پر رونق نہ ہو تو ہم سے بڑا کوئی بدقسمت نہیں ہے. اگر ہمارے چہروں پر جو ہے لعنت برس رہی ہے تو ہم سے بڑا کوئی اس دنیا میں بدقسمت نہیں ہے. اگر اس محفل میں اگر کوئی سوچ رہا ہے تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی ہے نہیں ہے. اس محفل میں سوچا نہیں جاتا ہے، بولا جاتا ہے. اس محفل میں فکر نہیں کی جاتی ہے، عقیدت کی جو ہے زبان بولی جاتی ہے. تو عزیزان محترم، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیہ کریمہ ہے کہ جس میں پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ اگر سارے جنات اور انسان بھی اگر مل کر قرآن کا جواب لانا چاہے تو نہیں لا سکتے. تو عزیزان محترم، یہ شب قدر سے کم نہیں ہے، یہ شب قدر سے کم نہیں ہے، یہ شب قدر سے کم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر اس رات کو کہتے ہیں جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو عزیزان محترم، وہ قرآن شامد ہے تو اسے شب قدر کہا جاتا ہے، یہ قرآن ناطق ہے. بھئی یہ شب قدر سے کم نہیں ہے. بھئی اس رات کو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی آمد پر گنہگاروں کو بخش سکتا ہے تو اس رات میں بھی قرآن ناطق کی آمد پر ہم شیعان حیدر کرار کے گناہوں کو بھی بخش سکتا ہے. تو عزیزان محترم، پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہ رات ایسی عظیم رات ہے کہ جس میں پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے کہ پروردگار یہ ساری دنیا یہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ قرآن ناطق آ رہا ہے. قرآن ناطق اور قرآن شامل میں فرق کیا ہے؟ جب ہم نے قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تو اس میں پروردگار نے کیا کہا؟ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کو نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن کی صفت ہے، کہیں اگر نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اگر کسی کے آمد پر اگر کوئی بی بی یہ کہہ رہی ہو اللہم انی اسألک بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، اگر پتھروں میں شگاف پیدا ہو جائے تو وہ عام انسان نہیں ہے، وہ قرآن ناطق ہے. وہ عام انسان نہیں ہے، وہ قرآن ناطق ہے. وہ عام انسان نہیں ہے، وہ امیر المومنین ہے. وہ عام انسان نہیں ہے، غالب کل غالب ہے. وہ عام انسان نہیں ہے،
عزیزان محترم قرآن کا ہر حرف اگر جو ہے معجزہ ہے تو قرآن کا ہر حرف معجزہ ہے، قرآن کا زبر معجزہ ہے، قرآن کا زیر معجزہ ہے، قرآن کا پیش معجزہ ہے، قرآن کا سورہ معجزہ ہے، تو علی بھی معجزہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، ذرا دل کھول کے بولیے گا، آج کی رات ایسی رات ہے جہاں پہ ہنسنے والوں کی رات ہے، آج کی رات ایسی رات ہے جہاں پہ بولنے والوں کی رات ہے، آج کی رات ایسی رات ہے جہاں پہ نسلیں تیار ہوتی ہیں، آج کی رات وہ رات ہے جہاں پہ نسلیں پہچان میں آتی ہے۔ قرآن کا ہر سورہ معجزہ ہے، قرآن کا زبر جو ہے، قرآن کا ہر حرف معجزہ ہے۔ اے علی آپ بھی تو معجزہ ہے، تو علی کہیں گے میں اللہ کا بھی معجزہ۔ رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کتنے معجزے ملے؟ رسول نے کہا مجھے 2 معجزے ملے، یا قرآن مجید ملا یا علی ملا۔ مجھے قرآن مجید ملا یا علی ملا۔ ابھی اللہ سے پوچھا جائے پروردگار بتا تیرا معجزہ کیا ہے، تیرا معجزہ کیا ہے، تو آواز آئے گی معجزۃ اللہ فی الارض علی بن ابی طالب۔ علی حیدر کرم، علی حیدر سب مل کے بولے، سب نے لگایا ہے یہی نعرہ سردار، کہتے ہیں نبی اپنا جسے وارث دستار، علی حیدر ہے پاک گھرانہ تیرا اسلام کا مہمان، علی عزیزان محترم، مجھے وہ جوش دکھائی نہیں دے رہا جس جوش میں ہمیں علی کا نعرہ بلند کرنا چاہیے۔ خون میں وہ حرارت مجھے محسوس نہیں ہو رہی ہے جو حرارت محسوس ہونا چاہیے، اس لیے کہ عزیزان محترم جب کوئی انسان نعرہ لگاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، اگر صرف علی نقیب عالم والے جواب دے دیے تو وہ علی نہیں ہے، نہیں توجہ فرمایا، اگر یہاں کے بیٹھنے والے سامعین صرف جواب دیں تو وہ علی نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی نعرہ لگائے تو یہاں والے بھی جواب دیتے ہیں، وہاں والے بھی جواب دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، بھائی جب کوئی انسان پوری قوت و توانائی کے ساتھ جب نعرہ لگاتا ہے، آدم کہتے ہیں میرے علم کا نعرہ، نوح نے کہا میرے تقوی کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میری قدرت کا نعرہ، موسیٰ نے کہا میری حیبت کا نعرہ، عیسیٰ نے کہا میری ظہور کا نعرہ، بھائی رسول نے کہا میرے بھائی کا نعرہ، شیعوں نے کہا میرے مولا کا نعرہ، فاطمہ نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ۔ یہ نعرہ کیا بتاتا ہے؟ یہ نعرہ انسانی طہارت کو بتاتا ہے، یہ نعرہ انسان کو پہچان کراتا ہے، یہ نعرہ انسان کو کامیاب کرتا ہے، یہ نعرہ آدم کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ ابراہیم کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ انبیاء کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ ملائکہ کا بھی نعرہ ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو نعرہ لگانا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنی منزل کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ میں جہاں پہ جو لوگ متوجہ ہو گئے وہ ان کی معرفت ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی زحمت ہے، تمام ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے جناب آدم کو پیدا کیا، پتلا بنایا، پتلا بنانے کے بعد روح پھونکی، روح پھونکنے کے بعد پروردگار نے کیا کہا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم کے سب سجدے میں چلے جاؤ۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ انکار کرنے والا شیطان ہوا، نہیں توجہ فرمایا۔ بس آپ کے سامنے ایک ایک جملے کی توجہ چاہتا ہوں، پھر آپ کی مرضی ہے اور آپ کا جو ہے معاملہ ہے۔ عزیزان محترم، جناب آدم کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا، عہدہ کیا دیا؟ خلافت کا عہدہ دیا۔ جب خلافت کا عہدہ دیا تو اللہ نے سجدے کرائے۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟ بھائی اللہ نے سجدے کرائے۔ سجدے کس نے کیے؟ ملائکہ نے کیے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب اللہ کسی خلیفہ کو بناتا ہے، بھائی جب اللہ خلیفہ کو بناتا ہے، جب اللہ خلیفہ کو بناتا ہے، جب اللہ خلیفہ کو بناتا ہے،
علی بھی تو خلیفہ ہے. سن رہے علی علیہ محترم بھائی، علی بھی تو خلیفہ ہے، علی بھی تو ولایت کا حامل ہے، علی بھی تو امامت کا فائز ہے، علی بھی تو کائنات کا کل کا مددگار ہے. تو نے تو پروردگار، تو نے تو قانون بنا دیا، جو خلیفہ ہوگا، جو جس کا پتلا بنایا جائے گا، اس کے سامنے فرشتے جھک جائیں گے. پروردگار علی آیا ہے، فرشتوں کو جھکا دے. آواز آئی، تو نے شرک کیا، تو نے کفر کیا، تو نے فضیلت کو گھٹا دی. کہیں آدم کا مقابلہ علی سے ہوتا ہے؟ بھئی آدم کا مقابلہ کبھی علی سے ہوتا ہے؟ پروردگار مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا مسئلہ ہے؟ آواز آئی کہ جب آدم کو میں نے پیدا کیا، ملائکہ کو جھکایا. جب علی پیدا ہوں گے تو ملائکہ نہیں، آدم جھکیں گے. ایک ایک نبی کے سر کو کعبے کے یہاں نہ جھکایا تو مجھے خدا نہ کہنا. ایک ایک نبی عزیزان محترم، آدم سے لے کر حج شروع ہوا نا بھئی، آدم کے زمانے سے حج شروع ہوا. آدم بھی چکر کاٹے، آدم بھی طواف کر رہے تھے، آدم بھی سر جھکا رہے تھے. 1,24,000 انبیاء جس گھر کے سامنے سر جھکا رہے تھے، وہ گھر تیرے باپ کا نہیں، علی کا موجود کعبہ ہے. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے، یہ علی کون ہے؟ اور جناب عیسیٰ جب اس دنیا میں آ رہے تھے تو جناب مریم کے پاس گھر بھی نہیں تھا، تو اللہ نے کہا یہ بیت المقدس ہے، یہ میرا گھر ہے، نکل جاؤ. نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم. بھائی جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس گھر تھا، بھائی جسے گھر نہیں تھا انہیں گھر میں بلانا چاہیے تھا. نہیں توجہ فرمایا. بھائی گھر نہیں تھا پھر بھی اللہ نے نکال دیا. یہ عبادت خانہ ہے، سجا خانہ نہیں ہے، لیکن فاطمہ بنت اسد کو بلا لیا، بلا لیا، بلا لیا. پھر اس کے بعد ہوا کیا تھا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ علی کی ولادت ہوئی. تو سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ علی کے آنے کے بعد کعبے کو اللہ نے قبلہ بنایا، علی کے آنے سے پہلے اللہ نے کعبے کو قبلہ نہیں بنایا. بھئی جب علی کے آنے سے پہلے سارے لوگ کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. علی کے آنے کے بعد کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اگر پروردگار قبلہ بنانے کے بعد اگر علی کو اس دنیا میں گھر میں بلا لیتا تو پوری دنیا یہ سمجھتی کعبہ علی ساز ہے. نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم، کعبہ علی کو بنایا ہے. نہیں توجہ، علی ساز کا مطلب ہے علی کو بنانا. بھئی اگر پروردگار قبلہ بنانے کے بعد اگر اپنے گھر میں علی کو اتارتا تو دنیا یہ سمجھتی کہ کعبہ علی کو بناتا ہے. لیکن اللہ نے کہا علی آنے کے بعد میں قبلے کا حکم دے کر یہ بتا رہا ہوں کعبہ علی ساز نہیں، علی کعبہ ساز ہے. کعبہ علی ساز نہیں ہے، علی جو ہے کعبہ ساز ہے. کعبہ علی کو نہیں بناتا، علی کعبے کو بناتا ہے. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، کعبہ علی کو نہیں بناتا، علی کعبے کو بناتا ہے. کعبہ علی کو نہیں